وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گرے مگر ابلیس لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، اس کی دو مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی ساری اولاد ہے، جس کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ یہاں پھر اس سے مراد یعنی جو خطاب ہے وہ صرف اور صرف سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی، اور پھر ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا تفصیلی واقعہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ یہاں جو ہے وہ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ وہاں جو سورہ بقرہ کے اندر یہ واقعہ گزرا وہاں وجہ بیان نہیں کی گئی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ نے اس سے سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ، شیطان بولا، ابلیس بولا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ، اور اسے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس کے عقل اور دماغ کے مطابق یہ تھا کہ آگ چونکہ افضل ہے مٹی سے، تو میں آگ سے بنا ہوں اور یہ بندہ مٹی سے بنا ہے، تو جو آگ سے بنا ہے وہ مٹی سے بننے والے سے افضل ہی ہوگا، تو اس لیے میں افضل ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سجدہ کروں؟ حالانکہ اس بے وقوف کی دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ افضلیت جو ہے وہ بندے کی نسب یا بندے کی تخلیق کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ افضلیت مالک کے دینے سے ہے کہ وہ جس کو افضلیت عطا کرتا ہے، چاہے وہ مٹی کو فضیلت دے دے، چاہے وہ آگ کو فضیلت دے دے، یہ اس کی قدرت اور اختیار کی بات ہے کہ وہ جس کو چاہے افضل کر دیتا ہے۔ اور عقلی طور پر بھی اس کی یہ جو بات تھی کہ آگ زیادہ افضل ہے بنسبت مٹی کے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو مٹی ہی جو ہے وہ آگ سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ مٹی کو آگ میں پھینک دیں گے تو آگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی، وہ ادھر مٹی ہی رہے گی وہ۔ لیکن اگر آپ مٹی کے ذریعے آگ بجھانا چاہیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ آگ کو بجھانے کے لیے مٹی کا استعمال کرتے ہیں لوگ، بجھ جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی واضح کر دیتی ہے کہ مٹی جو ہے وہ ویسے بھی آگ سے افضل ہے۔ اس کی یہ جو بات تھی کہ آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ کم تر ہے، یہ اس کی بات دونوں لحاظ سے غلط تھی۔ نہ شرعی لحاظ سے اس کی یہ بات درست تھی، اور نہ ہی دنیاوی اور عقلی لحاظ سے اس کی بات درست تھی۔ اب اس آیت کے اندر اس نے جو ہے وہ تکبر کا رستہ اختیار کیا، اور تکبر دیکھ لیں کہ اس کو کہاں تک لے گیا۔ وہ اتنی عبادتیں کرنے والا اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا، فرشتوں کا نوری مخلوق کا استاد ہے،
لیکن ایک گناہ ہے تکبر جو اس نے کیا، اور وہ تکبر ہی اس کو لے ڈوبا، اس کی ساری عبادتیں ضائع کر دی گئیں، اور اس کے وہ سارے سجدے اس کے کسی کام نہ آئے کہ جب اس نے تکبر کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس نے سوال کیا۔ اس کو جو چاہیے تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے جب حکم دے دیا ہے کہ یہ کام کرو تو بس وہ کام کرنا چاہیے۔ اس کا پوچھنا کہ اس کی وجہ کیا ہے یا یہ کام کیوں کروں میں، یہ ساری باتیں جو ہے وہ گمراہی اور تکبر کی علامتیں ہیں۔ تکبر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو کل بروز قیامت چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو آج اپنے اوپر بڑا اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں، ان کو چیونٹیوں کی شکل میں کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تب دیکھنے والی صورت ہوگی ان کی کہ سارے حشر میں لوگ جمع ہیں اور ان تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو تکبر جو ہے یہ بڑی سخت اور بری بات ہے۔ میں پہلے بھی یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تکبر یہ صفت الہی ہے، یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے، یہ صفت بشر ہے ہی نہیں، یہ صفت الہی ہے۔ متکبر ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اسے لائق بھی ہے کہ وہ متکبر ہو، کیونکہ اس کی صفات اعلیٰ و افضل ہیں، وہ ہر طریقے سے اکمل و کامل ہے، تو اس کے لیے لائق بھی ہے کہ وہ متکبر ہو۔ انسان جو ہر طریقے سے ناقص و انقص ہے، ہر لحاظ سے اس کے اندر کمیاں کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کی عقل کے لحاظ سے، اس کے جسمانی لحاظ سے، اس کی پیدائش کے لحاظ سے، اس کی تخلیق کے لحاظ سے، ہر طرح سے اس میں کمزوریاں اور نقصان پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی ساری کمزوریوں کو اور سارے اپنے جو ہے وہ اعضاء کو بھول کر جو ہے وہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک صورت ہی بندہ اپنی تخلیق ہی دیکھ لے تو کبھی وہ تکبر کی طرف نہ جائے۔ کیا تھا انسان؟ ایک گندے پانی کا قطرہ، بس یہ اس کی جو ہے وہ قیمت اور قدرت تھی، یہ اس کی وقت تھی، بس اور کچھ بھی نہیں تھا، گندے پانی کا قطرہ تھا۔ پھر اس پانی کے قطرے کو اللہ نے جو ہے وہ انسان کی شکل میں تبدیل فرما دیا۔ تو اپنی تخلیق پر ہی، اپنی پیدائش پر ہی بندہ غور کر لے تو شاید کبھی تکبر کی طرف نہ جائے۔ اگر جس کے اندر عقل ہوگی، جو واقعی اپنی عقل استعمال کرنے والا ہوگا، وہ اگر اپنی تخلیق پر گفتگو غور کرے گا تو اس کو جو ہے وہ تکبر بالکل نہیں کرے گا۔ وہ چاہے اس کے پاس جتنا مال آ جائے، چاہے وہ جتنا مرضی عہدیدار ہو جائے، جب تک وہ اپنی تخلیق پر نظر رکھے گا تب تک وہ تکبر کی طرف نہیں جائے گا۔ اور جو تکبر کی طرف جاتا ہے گویا شاید وہ اپنی تخلیق کو ہی بھول چکا ہے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اب اس نے یہ جواب دیا کہ میں افضل ہوں اور یہ کم تر ہے، تو اس پر اللہ نے اس سے کہا، قال فرمایا، فاہبط منہا، یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر تکبر و غرور کرے، فاخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو ہے ذلت والوں میں سے۔ یعنی چونکہ وہ جنت میں رہائشی تھا، جنت کا مقیم تھا، تو اللہ نے اس سے کہا کہ اب تو نے تکبر اور غرور کا رستہ اختیار کیا ہے، تو یہاں جنت سے اب تو نیچے اتر جائے۔ اس سے چند باتیں، چند مسائل پتہ چل گئے۔ ایک یہ کہ جنت جو ہے وہ پیدا کی جا چکی ہے، کیونکہ اگر پیدا نہ کی جا چکی ہوتی تو اس کا تذکرہ یہاں نہ کیا جاتا۔ دوسرا، جنت اوپر کی طرف ہے، نیچے زمینوں میں نہیں ہے جنت، کیونکہ اللہ نے اس سے، شیطان سے کہا کہ اتر جا۔ اترنا جو ہے وہ اوپر سے ہی ہوتا ہے، نیچے سے جو ہے وہ اترنا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے نیچے اتر جا۔ فاخرج انک من الصاغرین، اور کہا کہ تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ ابن آدم اور جتنی ان کی اولاد ہوگی آدم علیہ السلام کی، وہ ساری ہمیشہ تجھ پر لعنت ہی کرتے رہیں گے، تو ہمیشہ ذلت اور رسوائی والوں میں سے ہوگا۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارے لوگ شیطان کو ہی کوستے رہتے ہیں، اور یہ اس کی قسمت ہی ہے کہ قیامت تک لوگ جو ہے وہ اسے ذلیل و رسوا کرتے رہیں گے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، فرمایا اللہ نے تجھے مہلت ہے۔ اس نے جب اس کو نکال دیا گیا تو اب اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی
کہ مجھے جو ہے وہ مہلت دی جائے تاکہ میں لوگوں کو بہکاؤں اور ان لوگوں کو گمراہ کر دوں جو دین حق پر چلتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے اسے مہلت عطا فرمائی۔ اس نے مہلت جو مانگی تھی وہ اس وقت تک تھی کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، تو اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے، اس لیے کہ یہ چاہتا تھا کہ موت کی سختیوں سے یہ بچ جائے، کیونکہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب مر جائیں گے، کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام خود جو سور پھونکیں گے وہ بھی جو ہے وہ فنا ہو جائیں گے۔ تو اس نے یہ جو کہا تھا کہ مجھے دوسری مرتبہ تک جو ہے وہ مہلت دی جائے، تو مقصود یہ تھا کہ میں موت کی سختیوں سے، موت کی پریشانی سے بچ جاؤں، لیکن اس کو وہاں تک مہلت نہ دی گئی، بلکہ پہلی دفعہ سور پھونکنے تک اس کو مہلت ہے کہ اس وقت تک چاہے جو مرضی کرتا رہے، لوگوں کو بہکائے گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور انہیں جو ہے وہ ہر طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ عز و جل نے اسے مہلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن پارہ 12 میں اللہ عز و جل نے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس نے جب کہا تھا کہ تیری قسم ہے کہ میں سب کو ہی گمراہ کر دوں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میرے خاص بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے، یہ جملے ہیں اس وقت اس آیت کے اندر، کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، وہ تیری کسی جو ہے وہ چال کے اندر نہیں آئیں گے، نہ ہی کسی جو ہے وہ تیرے مکر کے اندر وہ آئیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، تو انہیں کبھی گمراہ نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، جو تیری پیروی کریں گے تو میں ان سب سے اور تجھ سے جہنم کو بھر دوں گا، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے سے چند لوگوں کو گزر کر جہنم کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو شیطان ہر وقت تیار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے رہو، کہ تم اس کو نہیں دیکھتے یا تم اس سے غافل ہو جاتے ہو، لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کہیں تمہیں بہکائے، کہیں تمہیں جو ہے وہ تمہیں دین حق سے بھٹکا دے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہر وقت تمہارے پاس آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ انسان کو یہ کہتا رہتا ہے، جب انسان ایمان کی طرف آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، لیکن انسان اس کی بات نہیں مانتا اور دین اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا جب ہجرت کی باری آتی ہے تو پھر شیطان اس کے پاس آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اپنے مال اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ گے تم، لیکن حضور نے فرمایا وہ پھر بات نہیں مانتا، شیطان کی اور چلا جاتا ہے، ہجرت کر لیتا ہے۔ لیکن حضور کہتے ہیں اب بھی وہ جو ہے وہ نا امید نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کے پاس آتا ہے، اور جب جہاد کی باری آتی ہے تو جہاد میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو، لیکن پھر بھی جو ہے وہ انسان اس کی بات نہیں مانتا اور جہاد میں شرکت کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اس کی ان چالوں سے بچ گیا تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو ان بہکاووں کے اندر آ گیا، کیونکہ وہ نا امید کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ تو قبر تک جو ہے وہ بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ قبر میں جب فرشتے سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کھڑا وہاں اپنی طرف اشارے کر رہا ہوگا کہ مجھے کہو کہ میں تیرا رب ہوں، قبر تک بھی وہ بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس طرح وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آیت میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان سے اس طرح پناہ مانگو۔ حضور کو حکم دیا وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، تم فرماؤ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میرے پاس حاضر نہ ہو سکے۔ یہ دعا ہے، سمجھیں، اس کو ہمیشہ کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان کی گمراہی سے بچنے کے لیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہماری ہر طرح کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں، ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اپنے فضل سے معاف فرما۔
ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔